اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ جو آیات پڑھی گئی ہیں یہ سورہ فلق کی آیات ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے بعد ایک سورت اور ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کی کہیے کہ مصیبتوں سے بچنے کا حل بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو زندگی کی سہولیات جتنی بھی اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، یا فرض کیجئے کہ انسان کو زندگی کی ہر سہولت حاصل ہے، تمام چیزیں اس کے پاس مہیا ہیں، اچھا مکان، اچھی گاڑیاں، عزت بھی بہت ہے، کھانے پینے کی بھی فراوانی ہے، یعنی بہت ساری نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو نوازا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی جسمانی یا کہیے کہ روحانی آفت سے وہ دوچار ہے اور کوئی کسی قسم کی جسمانی یا روحانی پریشانی سے کا وہ شکار ہے، تو اس کی وہ تمام کی تمام سہولتیں اور ساری اس کی جو رنگا رنگ دنیا ہے وہ پھیکی پڑ جاتی ہے، اور اسے زندگی میں مزہ نہیں آتا۔ پھر بھلے اس کے چاروں طرف غلاموں کی ایک بھیڑ ہو اور لوگ اس کا جو ہے حکم تو دور کی بات ہے، اس کی آنکھوں کے اشاروں پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شخص کو اپنی زندگی بوجھ نظر آئے گی، اس لیے کہ اس کی زندگی جسمانی اور روحانی چیزوں سے آفتوں سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اسے زندگی میں تحفظ حاصل ہو، اسی لیے نظام بنایا گیا۔ لوگ جو ہے سیکیورٹی کا نظام رکھتے ہیں، کیمرے لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے گارڈز وغیرہ رکھتے ہیں، بے شمار جو ہے اپنے حفاظتی انتظامات لوگوں نے کیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل فرما کر ہر ایک مسلمان کو یہ حفاظتی انتظامات اپنی ذمہ داری کی طرف سے گویا اپنی طرف سے کر دیے ہیں۔ سورہ فلق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی آفتوں سے بچاؤ کا جو طریقہ ہے اور جو حل ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور سورہ ناس کے اندر یعنی قل اعوذ برب الناس کے اندر جو روحانی کہیے کہ مصیبتیں ہو سکتی ہیں اور روحانی اعتبار سے پریشانیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بچنے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اس کے بارے میں، صحیح مسلم میں ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ان دو صورتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، کہ تمہیں کچھ خبر ہے آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کے مثل نہیں دیکھی گئیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات، انجیل، زبور اور خود قرآن میں ان جیسی صورتیں نازل نہیں فرمائی گئیں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اس میں دنیا اور آخرت دونوں طرح کا جو ہے سامان ایک طرح سے ایک مسلمان کے لیے اس میں کیا گیا ہے، اور یہ کہیے کہ جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے جو آفتیں ہو سکتی ہیں، مصیبتیں ہو سکتی ہیں، ان سے بچاؤ کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں رکھا ہے۔ اور دیکھیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی، آپ اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے تھے۔ تو یہ دیکھیے، یعنی یہ صورت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ان صورتوں کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ صورتیں کس پس منظر میں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی ہے، کیا واقعہ پیش آیا؟ واقعہ
بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا کہ فلاں شخص نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے اور یہ طریقہ اس نے اختیار کیا ہے، فلاں چیز پر جادو کیا گیا ہے، ایک کنگھی ہے اور اس میں گرہ لگائی گئی ہیں 11، اور فلاں کنویں میں ہے، اور جو ہے ایک پتھر کے نیچے اس کنگھی کو رکھا گیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساری تفصیلات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیان فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، اور پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ 11 جو آیتیں ہیں، یعنی مکمل 2 صورتیں یہ نازل ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس پر دم کر کے پھونک مارتے جاتے اور وہ جو ہے کھلتی چلی جاتی تھی، اور جیسے ہی وہ سب کی سب گرہیں کنگھی سے کھلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم اور تندرست ہو گئے، اپنے آپ کو اچھا محسوس کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ہم محسوس کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 صورتوں، یہ 2 صورتیں عطا کر کے ہمیں کیا کچھ دے دیا ہے۔ ہم دوسروں کے پاس میں جاتے ہیں، تعویذ گنڈے اور دوسرے جادو ٹونے ٹوٹکوں کے حوالے سے ہم کتنا روپیہ پیسہ برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، یہ ہر مسلمان کو یہ چیزیں عطا کی ہوئی ہیں۔ اب قرآن پاک کی ان آیتوں پر جو ہے غور کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، اللہ فرماتا ہے اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی گرہوں پر پڑھ کر جو پھونک مارتی ہیں، اس سے پتہ چلا کہ عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں، اور گرہوں پر پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو دیکھیے ان میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں کہ مخلوقات کے شر سے پناہ لی گئی ہے، یعنی اللہ کی پناہ میں انسان جا رہا ہے مخلوقات کے شر سے، اور اسی طریقے سے رات کے شر سے، اس لیے کہ رات میں انسان بہت جو ہے عموماً یہ جادو ٹونے ٹوٹکے کے جو کام ہوتے ہیں انسان رات میں ہی انہیں انجام دیتا ہے، تو رات کے شر سے پناہ مانگی گئی، اور گرہوں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے کسی انسان کو نوازتا ہے تو دوسرے لوگ بلا وجہ جلنے لگتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو فرمایا اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سی صورت میں جو ہے دنیاوی جتنی مصیبتیں ہو سکتی ہیں ان سب سے چھٹکارے کا حل ہمیں دے دیا ہے۔ اور دوسری صورت ہے قل اعوذ برب الناس، اس کے اندر روحانی اعتبار سے جو پریشانیاں ہو سکتی ہیں ان سے چھٹکارے کا حل ہمیں آپ کو دیا گیا۔ چنانچہ فرمایا قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفتیں بیان فرمائی، رب، ملک، الہ۔ رب تربیت کرنے والا، پالنے والا، اور ملک بادشاہ، الہ کا مطلب معبود۔ یعنی یہ تینوں صفتیں اللہ نے اس لیے بیان فرمائی کہ جیسے یعنی ان تینوں صفتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی ہر حال میں مدد کرے گا اور اپنی پناہ میں اسے ضرور لے لے گا۔ اس لیے کہ جب وہ بادشاہ ہے تو جیسے دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں اپنی رعیت کو، اپنی فوج کو ہر ممکن سیکیورٹی دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا وہ رب جسے انسان اپنا رب مان کر اور اپنا بادشاہ مان کر اور اپنا معبود مان کر اس کی پناہ میں جا رہا ہے، تو کیا وہ رب جو ہے اس کو پناہ نہیں دے گا؟ جب ایک دنیاوی بادشاہ اپنی جو ہے قوم کو پناہ دینے کے لیے ہر ممکن جتن کرتا ہے اور ساری کوششیں کرتا ہے، اس کے لیے وہ اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، تو کیا
وہ اللہ جسے مسلمان رب مانتا ہے، جسے مسلمان بادشاہ مان رہا ہے اور جسے معبود مان رہا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے پناہ مانگنے والے کو پناہ نہیں دے گا؟ یقینی طور سے پناہ دے گا۔ تو فرمایا گیا قل اعوذ برب الناس، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ کس سے پناہ میں آیا؟ یعنی کس سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وسوسہ ڈالنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا مطلب شیطان۔ ایک ایمان والے کی، دوسرے لوگ جو ہے کافر لوگ چاہے اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، بھلے ان کے من میں اس طرح کے خیالات نہ آتے ہوں، لیکن ایک ایمان والے کے من میں کئی طرح کے خیالات آتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے جو ہے یہ بات عرض کی کہ حضرت جو ہے بڑے برے برے خیالات دل میں آتے ہیں، تو ہمارے ہی دل میں کیوں خیال آتے ہیں اس طرح کے؟ فرمایا بھائی ایک بات بتاؤ، چور چوری کہاں کرنے جاتا ہے؟ کہ جی چور تو چوری وہیں کرے گا جہاں کچھ مال ملے گا، تو خالی گھر میں تو چور بھی نہیں جاتا نا۔ تو شیطان ایمان والے کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اس کے پاس میں بہت قیمتی دولت ہے، وہ اس قیمتی دولت کو لوٹنا چاہتا ہے، طرح طرح کے شکوک اور وسوسے پیدا کر کے۔ ایک بزرگ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے دکھا دیجئے شیطان کیسے وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ شیطان جو ہے ایک مچھر کی شکل میں دل کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اور جیسے وہ شخص غافل ہوتا ہے تو یہ اس کے دل میں اپنی وہ جو سونڈ سی ہوتی ہے مچھر کی، اس کو جو ہے گھساتا ہے اور اس کے ذریعے سے وساوس اس میں اس کے دل میں منتقل کر رہا ہے، اور جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہی ہے من شر الوسواس الخناس، کہ پیچھے وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ یعنی جب اللہ ویسے تو وسوسہ ڈال رہا ہے جب غفلت میں پاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو وہ پھر شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ وسوسہ نہیں ڈالتا۔ یہ وسوسے آنا، ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، من ہی من میں ان کی جنگ چلتی رہتی ہے، اور یہ وسوسے ڈالنا میرے آپ کے ساتھ میں ہی نہیں ہے کوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی من میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں ہمارے لیے، ہم یہ تو پسند کرتے ہیں کہ ہم جل کر خاک ہو جائے، لیکن یہ ہمیں پسند نہیں کہ وہ جو وسوسے ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں ان کو ہم اپنی زبان سے ادا کر دیں۔ تو صحابہ کی اس فیلنگ کو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے دل میں شیطان کس طرح کے وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صحبت سے فیض یاب ہو رہے تھے، تو شیطان انہیں ہٹانے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے، وَذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ، یہ تو ایمان کی کھلی علامت ہے بھائی، اس لیے کہ جب وہ شیطان تمہارے دل میں برائیوں کے وسوسے پیدا کر رہا ہے اور تم اسے برا سمجھ رہے ہو، اتنا برا سمجھ رہے ہو کہ وہ وسوسے تم اپنی زبان پر لاؤ، ان وسوسوں کو زبان پر لانا تمہارے لیے مشکل ہے اور جل کر خاک ہو جانا یہ آسان ہے، تو معلوم ہوا کہ تمہارے دل میں ایمان کی رمق موجود ہے، تمہارے دل میں بلکہ کہیے کہ ایمان صحیح سلامت ہے۔ تو وسوسوں کے آنے سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ذکر میں لگائیں، باوضو رہنے کا اہتمام کریں۔ جب باوضو رہیں گے اور جو ہے اپنے آپ کو ذکر میں لگائیں گے تو پھر وسوسوں سے نجات ملے گی۔ اور جب انسان غافل ہوتا ہے اور بے وضو ہوتا ہے تو اس وقت میں پھر جو ہے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر جو ہے ساری کی ساری جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں انسان کو، پھر وہ سب کی سب نعمتیں بھی پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ تو فرمایا من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جن ہو یا آدمی ہو۔ جیسے جنات جو ہے انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے انسانوں میں بھی ایسے ہیں کہ جو
طرح طرح کے خیالات جو ہے دوسرے مسلمانوں کے دل میں پیدا کرتے ہیں اور ان کو صحیح راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ اگر آپ بہت سارے لوگوں کی بات ماننے لگ جائیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلا کہ انسانوں میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے آخری درجے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں ہر آدمی کی بات نہیں ماننی چاہیے اور ہر آدمی کے کہنے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو خیر، قرآن پاک کی یہ دو صورتیں اپنے آپ میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق